آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، ایون میں اپنے سبسکرائبرز بھی نہیں مانگتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آج میں جو مانگوں گی وہ مجھے آپ سے ضرور مل سکتا ہے۔ مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زنیرہ اور میں ہوں زیبی، اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکنگ کا کام کرتی ہوں، جس سے دماغ کی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ کے آئیڈیاز بدل سکتے ہیں، آپ کی لائف میں چینج آ سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہاں، اس سے جذبہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ کرنے کا، زندگی میں کچھ سنوارنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا فرض بھی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا، جو کہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور اسی فرض کو پورا کرنے کے لیے آج ہم نے اپنا پہلا قدم بڑھایا ہے۔ ایکچولی جب سے میں نے آنکھ کھولی، اپنے بچپن سے میں اپنی امی کے ایک عمل کو دیکھتی آئی جس نے مجھے اپنی زندگی میں بہت موٹیویٹ کیا، اور میری خواہش تھی کہ میں ان کے کام کو آگے بڑھا سکوں۔ بچپن سے لے کے اب تک ہم جہاں پہ بھی رہے، جتنے بھی سٹیز چینج کیے، امی نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ ان کا جو حلقہ ہے، جو ان کا جو کام ہے وہ تھوڑا لمیٹڈ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو ان لمیٹڈ کریں۔ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، اور اسی کاوش کے لیے آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ پچھلے 5 مہینے سے میں جاب لیس ہوں، اور مجھے اپنے حالات دیکھتے ہوئے کچھ ایسا لگ رہا تھا شاید میں بہت غریب ہو گیا ہوں، شاید مجھ پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں یہی سمجھ رہا ہوں، انہی سوچوں میں گم ہوں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی کہ جن کو دیکھ کر میں نے اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تو نے میری جس وقت جو میرے حالات ہیں وہ ان لوگوں سے کروڑ درجے بہتر ہیں۔ اصل میں غریب کون ہوتا ہے، اصل میں حقدار کون ہوتا ہے، اصل میں مشکل وقت کس پر ہوتا ہے، اگر میں ان لوگوں سے نہ ملتا شاید مجھے محسوس ہی نہ ہوتا، کیونکہ صرف سنی سنائی باتیں تھی، یا ڈراموں یا فلموں میں دیکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اصل میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، ان سے ملاقات کی کہ جن سے ملاقات کرنے کے بعد، جن کی باتیں اور جن کی آپ بیتی سننے کے بعد بہت ہی کم ایسا ہوا کہ میں اپنے آنسوؤں پر بھی کنٹرول پا سکا۔ بابا جی اشفاق احمد کہتے ہیں دیتے میں سے دینا ہے، تو جو ہم دیتے ہیں وہ ہم اپنے آپ سے نہیں دیتے، اللہ کے دیے میں سے کچھ تھوڑا سا دینا ہے، اور یہی ہماری کاوش ہے۔ ہم کچھ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، آئی ہوپ کہ وہ فاؤنڈیشن ہو، آئی ہوپ وہ NGOs بنے، لیکن ابھی فی الحال ہم ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری کاوش ہوگی کہ ہم ان مستحق لوگوں تک پہنچیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس چینل پہ ہم وزٹ کریں گے، ان کے گھروں کا، ان کی لوکیشن پر جائیں گے، ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، ان کی کہانی سنیں گے، اور پھر ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ ہم اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، اور ہماری اب سب سے اپیل ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ان ویڈیوز کو دیکھیے ضرور۔ ان ویڈیوز کو صرف دیکھنا ضروری نہیں، انہیں محسوس کرنا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا، اور اللہ سے شکر ادا کرنا کہ اس نے آپ کو جس حالت میں رکھا آپ بہت سے لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو، اس چینل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد ان کے دل میں خدا کا خوف ایسا پیدا ہو کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جس طرح ہم نے یہ قدم بڑھایا ہے، وہ قدم آپ کے قدم بڑھانے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اکیلے ہیں اس وقت، ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، صرف یہ موبائل ہے، ایک بائک ہے۔ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں، جس نزدیکی شہر تک ہم جا سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم شہر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے فی الحال، لیکن جیسے جیسے ہمارے وسائل بڑھیں گے ہم بالکل شہر سے دور بھی جائیں گے، کسی اور شہر میں کوئی ہے اور اس کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم وہاں تک بھی ضرور جائیں گے، لیکن یہ سب آپ کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گی کہ فی الحال ہمیں ہر قسم کے اسپانسر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے میں مانگنے کا کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں مانگنا بہت مشکل ہے، ایکچولی مانگنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مانگنا اجر کا کام ہے۔ تو اگر آپ کے شہر میں
آپ کو لگتا ہے کوئی اتنا مستحق ہے جس کو ہماری ضرورت ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اسپانسر کریں، ہم آئیں گے، ہم وہاں پر ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور لوگ ویوز مانگتے ہیں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر پیسے کمانے کے لیے، یہ بالکل سچ ہے۔ ویوز کا مطلب ہی پیسے کمانا ہے۔ ہم بھی ویوز مانگ رہے ہیں آپ سے اپنے اس چینل کی ویڈیوز پر، اور ہمارا مقصد بھی پیسے کمانا ہی ہے، لیکن وہ پیسے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اس کے صحیح حقدار ہیں۔ ان ویوز سے آیا ہوا، جب بھی یوٹیوب سے ہمارا وہ چینل مونیٹائز ہوگا، جو بھی پیسے آئیں گے، ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی ہمارے ذاتی استعمال کے لیے ہم نے خود پر حرام قرار دے دیا ہے، اور اس بات کا گواہ ہم نے اللہ کو بنایا ہے۔ تو جو کچھ بھی وہاں سے آئے گا، جتنا بھی آئے گا، وہ سب کا سب صرف ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جو اس کے مستحق ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا، جن کی وجہ سے ہم نے ایک قدم بڑھایا۔ تو میری پرسنل آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں سب شیئر کریں۔ دیکھیں، آپ کا ایک شیئر کرنا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے بہت زیادہ آسانی کا باعث ہو، اپنے فرینڈس میں، اپنی فیملیز میں، اپنے ایک ایک پیج پر۔ یہ آپ جتنا بھی شیئر کریں گے، یقین کریں آپ ایک نیکی میں حصہ لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ لاکھوں تک، ملینز تک جائے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ جتنا گرو ہوگا اتنے ہی لوگوں کے پیٹ بھریں گے، اتنے ہی لوگوں کو آسانیاں ملیں گی، اور یقین کریں یہ ہم سب کا کام ہے، یہ ہم 2 لوگ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف موبائل ہے، لیکن میں کہوں گی ہمارے پاس صرف جذبہ ہے اور اللہ کا خوف ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سفر میں ساتھ رہیں، آپ ہمیں اس سفر میں حوصلہ دیں۔ یوزلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پوری نہیں پڑتی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یقین کریں پوری ان کی نہیں پڑتی جن کو فکر ہوتی ہے اگلے وقت کے کھانے کے لیے، کہ اگلے وقت کا آٹا ہم کیسے میسر کریں اپنے بچوں کے لیے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں صرف 2 باتیں کہوں گا کہ کسی غریب اور مستحق کی مدد کرنا ہم پر واجب نہیں، ہم پر فرض ہے، اور آپ اپنے اس فرض سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جتنا چاہیں، جس طرح چاہیں، آپ کا 1 روپیہ، 1 درہم، 1 ریال، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر کسی ایک انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ کبھی اس بات کو مت بھولیے گا۔ اگر ہمیں جنت کمانی ہے تو اس کا انتظام ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ ایک بار جسم سے روح نکل گئی، اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ کو یاد کیجیے، لوگوں کی مدد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔